حضور کو اللہ نے بھیجا کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا دین تو غالب ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے حضور کے دست و بازو بن کر اپنے لیے بڑے اونچے مراتب حاصل کر لی۔ ابو بکر صدیق کا رتبہ کیا ہوگا، کیا میں اور آپ کو تصور کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اونچے مراتب، دامے درمے سخنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کچھ لوگ تھے بدبخت، وہ محروم رہ گئے۔ ابو جہل محروم رہ گیا، ابو لہب سگا چچا محروم رہ گیا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے اب بھی اس دین کو غالب ہونا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن میں اور آپ محرومین کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں یا فائزین اور مفلحین؟ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو اس کام کے لیے تن من دن لگانے کا عہد کر لے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر، فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکا عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلی بات یہ کہ اہم ترین شے علم دین، ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ علم کے آج اتنے انبار ہیں، علم کے اتنے بڑے بڑے کوہ ہمالہ موجود ہیں، بخاری کے حافظ موجود، حفاظ الحدیث موجود، کتابوں کے انبار موجود، کمی علم کی نہیں ہے، کمی یقین کی، کمی ایمان کی، اور یقین اور ایمان سے آگے کمی تفقہ۔ چلو علم ہو اور فہم و فکر کی گہرائی نہ ہو، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سارا دنیا میں مشرکہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ زیادہ مذاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر، کسی کی شکل و صورت معمولی ہے، کمزور ہے، کوئی اور اس کے اندر عیب ہے، کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے، یا کوئی اور شے ہے، اس لیے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب، اللہ کو بہت پسند ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا، تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے؟ کوئی ایک عورت فرض کیجئے بدصورت ہے بیچاری، صورت اللہ نے بنائی ہے، کیا پتا اس کی سیرت کتنی اچھی ہو، وہ کتنی عابدہ ہو، قانتہ ہو، وہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو پسند ہو، کیا پتا۔ صورت شکل اللہ نے بنائی، کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو گھڑا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ہمارے اعضاء جو ہے ان کو جوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا، اس کا تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے؟ یو ڈونٹ نو۔ نماز جیسی بھی ہو، دل لگتا ہو نہ لگتا ہو، پڑھنی ہے، فرض ہے، وسوسہ آتا رہے، وہ اپنا
اپنا دھندا کرے گا، شیطان وسوسہ کرے گا، آپ اپنا دھندا کیجئے، نماز پڑھتے رہیے، اسی میں ہار ہے. فرض میں فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے. توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پہ تو آگے اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو. اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی تو تم مر جاؤ. حضور کے الفاظ دوہرا رہا ہوں، یہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطن الارض خیر لکم من ظہرها، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا. اپنی ذات پر، اپنی معاشرت، اگر آپ اللہ کے احکام پر چلنا چاہتے ہیں، آپ کو کشمکش کرنی پڑے گی دائیں بائیں. آپ کے ہو سکتا ہے خود گھر والے جو ہیں وہ آپ کے خلاف سب سے پہلا محاذ کھول لیں. ایک شخص جو آج تک رشوت لے رہا تھا، آج طے کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے اب تک جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کیا ہے، آئندہ کے لیے عزم مصمم کرتا ہوں کہ نہیں لوں گا. آپ کو محسوس ہو جائے گا، خود آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کے لیے جو آسائشیں تھیں، جو اللے تللے تھے، جو پراٹھے اور انڈے وہ صبح کے ناشتے میں استعمال کر رہے تھے، اب اگر وہ سوکھی تنخواہ پر سوکھی روٹی بھی فراہم کر سکے اپنے گھر والوں کو تو بڑی بات ہے. ظاہر بات ہے کہ پہلی چوٹ جس پر پڑے گی وہ اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، اور سب سے پہلی بغاوت جو ہوگی وہ اپنے گھر سے ہوگی. اسی لیے سورہ تغابن میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہارے اہل و عیال میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. ان کی محبت ہی تو ہے جو تمہیں حرام خوری پر آمادہ کرتی ہے. ان کو اچھے سے اچھا کھلانا اور اچھے سے اچھا پہنانا، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کر دینا. اگر جائز ذرائع سے نہیں ہو رہا تو ناجائز ذرائع میں انسان ہاتھ مارتا ہے. یہ در حقیقت عداوت ہے، محبت نہیں ہے. اس لیے کہ تم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، ان کی محبت جو ہے وہ تمہارے لیے تباہی کا پیغام بن گئی ہے، لہذا وہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو. ہر اشتہار پر عورت کو کیوں بٹھا رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو خاتون کھڑی ہوئی ہے، بسکٹوں کا اشتہار ہے تو وہ خاتون، یہ بھائی یہ خاتون یہ بکاؤ مال بن گئی. اس کی شکل و صورت کو تم نے بکاؤ مال بنا دیا، تو جنسی جذبات کو استعمال کر رہے ہو.